اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے جھکائے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی شرمگاہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے اپنا بناؤ سنگار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہی ہے، اوپر سے نظر آتا ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا، جو کپڑا خاتون کے جسم سے مس ہو رہا ہے اس کے دیکھنے سے بھی اجنبیوں کا پردہ کرانا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈال دے دوپٹے عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چھاتیوں پر، سینے ڈھانک کے۔ یہ مطلب نہیں کہ دوپٹہ سر سے اتارے، سر پہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ سینہ جو باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور اسی میں سب لذت و جذب ہے، اس ابھار کو بھی آنکھوں سے چھپانا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھائیں اپنی زینت، الا لبعولتہن، مگر خاوندوں کے لیے، او آبائہن، یا ان عورتوں کے باپ، او آباء بعولتہن، یا باپ ان کے خاوندوں کے، بشرطے کہ بوڑھا ہو، بشرطے کہ باحیا ہو۔ اگر جوان ہے، انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالا ہوا ہے، گلے میں زنجیر لٹکا ہوا ہے، اور ہونٹ سرخ کیا ہوا ہے، اور داڑھی مونڈا ہوا ہے، یہ سسر کسی وقت بھی بہو کی خبر لے لے گا۔ سیدھی بات، احسن التفسیر۔ اس لچر کچر سسر سے پردہ زیادہ ضروری ہے۔ او ابنائہن، یا بیٹوں سے پردہ ضروری نہیں، او ابناء بعولتہن، یا بیٹے خاوندوں کے، بشرطے کہ باادب ہو، او اخوانہن، یا عورتوں کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بھانجے، او نسائہن، یا ان کی اپنی عورتیں، باحیا و باشرم، با تہذیب، وہ عورتیں جو پورے بازاروں کو آگ لگاتی ہے، وہ عورتیں جو عورتوں کا جغرافیہ مردوں کو پیش کرتی ہے، ان سے پردہ ضروری ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، تفسیر معارف القرآن۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، کنیزوں سے بھی پردہ نہیں، او التابعین، یا خدمت کرنے والے، غیر اولی الاربۃ، جو نہیں ہے شہوت والے، من الرجال، مردوں میں سے، خواجہ سرا، روٹی پکائے، سالن پکائے، جھاڑو لگائے، پوچھا دے، کوئی کام نہیں، بی بی کہاں ہے، نہیں یہ وہ، اور وہ آ کے بی بی کو کہتے ہیں، بی بی آج آپ نے اچھا سوٹ پہنا ہے نا، بی بی آپ بڑی اچھی لگتی ہے، یہ خطرناک ہے، اس کو باہر نکالو۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح ایک آدمی آتا تھا، کام کرتا تھا، اور جب آپ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ خیبر فتح کر کے دے دیا تو میں آپ کو وہاں بنت مغیلان بتاؤں گا، وہاں ایک لڑکی ہے، بڑی موٹی ہے، تقبل باربع وتدبر بثمان، جب جاتی ہے تو اس کے 4 سورین ہوتے ہیں، جب پلٹتی ہے تو 8 ہو جاتے ہیں، یہ بوجھئی دو اثر ہے۔ حضرت نے جب یہ سنا فرمایا، خبردار آئندہ یہ ہمارے گھر آیا، اس سے پردہ ضروری ہے۔ اس نے تو عورت کا پورا جغرافیہ در جغرافیہ بیان کر دیا۔ او الطفل الذین، یا وہ بچے، لم یظہروا، جو آگاہ نہیں، علی عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر، بچے ہیں،
کھیلتے کودتے آتے جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بھی بے شک ان سے پردہ نہ ہو تو اجازت ہے، لیکن اس زمانے کے بچے علامان والحفیظ، یہ چینلوں اور ٹی ویوں پر جو تجربہ کار بنے، یہ تو زبردست قسم کے ایکٹنگ کرنے والے ہیں۔ یہاں کئی دوستوں کی شادیاں ہوئی تھی اتفاق سے، تو اہل خانہ نے کہا ان سب دلہنوں کو دولہوں کو بلا لیتے اور ایک ہی دعوت ہو جائے۔ آ گئی دلہنیں بہت ساری، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گھر آتا جاتا تھا لیکن بڑا خاموش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ دلہنوں میں خوبصورت کون سی ہے؟ اب اگر وہ اس بچے کے مطابق ہوتا لم یظہروا تو وہ کہتا مجھے کیا پتا ہے، وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا، تو آخر میں کہا کہ وہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو بتایا کہ اس کے یہ بڑے بڑے ہیں۔ میں نے کہا بس اندر نہ جانا دلگڑی، کیا بدن نہ تھی تو وہ پورا اسٹام سے روش ہے۔ اس نے کہا صدیاہا کبرا۔ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ ہر بچہ نہیں، وہ بچے طفل جو جانتے ہی نہیں عورتوں کی باریکیاں، اور اس نے کیسی انتہائی بات کی۔ آپ میں سے بھی بہت ساروں کو آج پتہ چلے گا کہ عورتوں کے حسن کا مدار اس سے ہے، لیکن وہ اتنا شریر تھا کہ وہ بار بار آتا جاتا تھا۔ اچھا جی، میں اچھا خاصا بڑا تھا، میرے خیال سے 7ویں 8ویں جماعت میں ہوں گا۔ ایک گھر میں 9-10 لڑکیاں جوان بیٹھی تھی، شادیاں نہیں ہوئی تھی، اور وہاں سے ہم دودھ خریدتے تھے۔ تو میں ان کے گھر میں گیا، میں نے کہا دودھ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا دولہا جو ہے منگیتر اللہ نے بھیج دیا، پکڑو اسے، بس آج میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ جوان ہے جو گھر میں آ گیا، تو میں گلاس چھوڑ کے بھاگا۔ وہ گھر آیا، والدہ صاحبہ نے کہا دودھ نہیں لائے؟ میں نے کہا نہیں، وہ مجھے پکڑ رہی تھی کہ ہمارا منگیتر آ گیا۔ تو والدہ نے پوچھا وہ کہاں تھی اور آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں۔ کہ تم گھروں میں کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا آپ نے مجھے بولا نہیں کہ گھروں میں نہ جاؤ۔ والدہ بہت خفا ہو گئی کہ لا حول ولا قوت، اچھا کیا کہ آپ کو پکڑ لے گی بچہ۔ ایسا زمانہ تھا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب پتہ چلا ہے کہ ہمیں باہر کھڑا ہونا ہے، ایسا وقت اور ایسا وقت ہو گیا۔